السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ کل ساجد ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں بی ایم پی اپنے باقی تمام جو نشستیں ہیں سینیٹ اور صوبائی اسمبلی کے، ان سے بھی استعفیٰ دے سکتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں، ساجد ترین صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے یہ معلوم ہو گیا تھا ہمیں کہ ایک خبر آئی تھی ہمارے پاس کہ بیلا میں قاسم رنجو صاحب کے گھر میں کچھ نامعلوم لوگ آئے ہیں، اور اس کے بعد پولیس وغیرہ نے جا کے اس علاقے کو گھیراؤ کیا یا کارڈن کر لیا۔ پھر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ جو نامعلوم لوگ تھے وہ کون تھے، کوئی لوٹنے کے لیے آئے تھے گھر یا کسی اور معاملے پہ آئے تھے، پر اس کے بعد کوئی گرفتاری وغیرہ پولیس کی جانب سے نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس طرح کے اور معاملات ایسے سامنے آئے کہ شاید بی ایم پی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس کا پوری تفصیل ظاہر ہے۔ کل جو نائب صدر ہیں آپ کے بی ایم پی کے، ساجد ترین صاحب بڑا ایکٹیو ہیں۔ یہ جو استحکام پاکستان جو موومنٹ چل رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ ساجد ترین صاحب جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے کچھ اشارے دیے کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم اپنے موجودہ جو ان کے پاس سیٹیں ہیں سینٹ کے اور صوبائی اسمبلی کے، اس سے جو ہم استعفیٰ دے سکتے ہیں، ان کو چھوڑ سکتے ہیں اگر مجبور کیا گیا۔ اس سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ تو پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ بی ایم پی نے 2006 میں جب نواب اکبر خان بگٹی کا معاملہ شہادت کا ہوا تھا، پیش آیا تھا، تو اس کے بعد بی ایم پی نے اسی ٹائم استعفیٰ دیا تھا اپنے صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے نشستوں سے۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس ٹائم ثنا بلوچ صاحب سینیٹر تھے بی ایم پی کے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ وہ بیرون ملک چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تب تک وہ ریٹائر ہو گئے، مطلب اپنی ٹینیور انہوں نے پورا کر لیا، اب پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ اور ابھی دوبارہ میرے خیال میں بی ایم پی کے لیے اس طرح کے چیلنجز یا مشکلات سامنے آ رہی ہیں، جس سے پہل تو سردار اختر جان مینگل نے کی ہے استعفوں کی۔ تو یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ساجد ترین صاحب کی، اس سے مجھے ذاتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ بی ایم پی کہیں نہ کہیں سوچ رہی ہے کہ باقی نشستوں سے بھی استعفیٰ دیا جا سکے۔ گو کہ ان کا سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں شاید وہ فیصلہ نہ ہو سکے استعفوں کا ابھی جلدی میں، کہ آج کل یا ہفتہ 10 دن یا مہینے میں استعفے دینے کا اس طرح نہ ہو۔ لیکن ان فیوچر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم بی ایم پی اپنے باقی نشستوں سے تقریباً وہ یکسو ہے، مائنڈ بنا لیے بی ایم پی نے کسی نہ کسی حد تک کہ انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے۔ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ مہینے میں ہوں یا 2 مہینے میں، یہ بتانا مشکل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے سوچ رکھا ہے۔ بی ایم پی کے سینئر جو لیڈرشپ ہے نا، اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے استعفوں پہ وہ اتفاق کر سکتے ہیں، اگر ان کی سینٹرل کمیٹی میں آگے جا کے کوئی اجلاس وغیرہ ہوئے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب لیڈر نے، جو سپریم ان کا لیڈر ہے، انہوں نے جب استعفیٰ دیا ہے تو باقیوں کے استعفیٰ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرے خیال میں، لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا ان استعفوں پر۔ لیکن کل ایک خبر میرے سامنے گزری تھی، یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو گرفتاریاں پی ٹی آئی کی ہوئی تھی اور اس کے بعد اپوزیشن نے اور حکومت نے جو مشورے دیے تھے کہ اسمبلی کے اندر قواعد و ضوابط کیا ہونے چاہیے اجلاسوں کے وغیرہ، اس پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں آپ کے اپوزیشن اور حکومت کے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن تعجب کی بات مجھے یہ لگی کہ اس کمیٹی میں سردار اختر مینگل کا نام بھی شامل کیا گیا تھا کہ وہ بھی اصلاحات میں، جو ذرا کہ ان کا جو کمیٹی ہے اس میں جو اصلاحات وغیرہ جو ڈسکس ہوں گے اس میں سردار اختر مینگل بھی شامل ہیں۔
لیکن سردار اختر مینگل تو دبئی میں ہیں، انہوں نے تو اپنا ریزگنیشن دے دی ہے، ریزائن کر دیا ہے، یہ تو اسپیکر کو بھی پتہ ہے، یہ ارکان پارلیمنٹ کو بھی پتہ ہے، اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، پھر اس کے بعد یہ نام ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میرا جہاں تک خیال ہے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے، یہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ سردار اختر مینگل دبئی سے اس کمیٹی کا حصہ بننے تو نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے ایک انڈیکیشن دی ہے، ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم نے سردار اختر مینگل کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے، اور ممکن ہے کہ آگے جا کے تھوڑا ٹائم لگے استعفیٰ منظور کرنے میں، اور حتی الامکان پیپل پارٹی اور نون لیگ کوشش کریں گے، اور ساتھ میں اپوزیشن بھی یہ کوشش کرے گی کہ سردار اختر مینگل کا جو استعفیٰ ہے نا وہ قبول نہ ہو۔ ابھی سردار اختر مینگل کو رضامند کیسے کیا جائے گا، اس کو جا کے منایا کیسے جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ فی الحال کوئی اس طرح کی کوئی بات یا اس طرح کا کوئی اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹ کا کوئی گروپ یا کوئی کمیٹی ہو جائے سردار اختر جان مینگل سے ملے، ملاقات کرے اور انہیں قائل کرے کہ جی آپ کے تحفظات وغیرہ ہیں وہ ہم حل کریں گے، آپ استعفیٰ نہ دیں، اس طرح تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن یہ جو کمیٹی کے میں نام ڈالے گئے ہیں اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ حکومت بھی یہ استعفیٰ منظور کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور دوسری طرف بی ایم پی کے اپنے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ شاید اس موڈ میں ہے، انہوں نے کوئی مائنڈ بنا لیا ہے، آگے جا کے وہ مزید استعفے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک لڑائی ہے نا استعفے دینے اور قبول نہ کرنے کی۔ اب اس میں حکومت کس حد تک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی سردار اختر جان مینگل کے استعفیٰ واپس لینے کی؟ کل آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے اندر سردار اختر جان مینگل کا نام لیا کہ انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اپنے جو ایشوز ہیں بلوچستان کے وہ ایڈریس کرتا اور ایک کردار ادا کرتا اپنے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سردار اختر جان مینگل کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس تقریر کے بعد، کہ مطلب سب کے سامنے انہوں نے دیا کہ مایوسی کیوں ہوئی ہے۔ ابھی یہاں تک اب تک جو معاملہ چل رہے ہیں وہ دیکھیں استعفیٰ لینے یا نہ لینے کی ہے۔ پھر یہ جو معاملہ ہے آپ کا جو ججز کی تعداد بڑھانے کی، ان کے ریٹائرمنٹ کی وغیرہ، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی اس وقت سردار اختر جان مینگل کی ضرورت ہے حکومت کو، اور سردار اختر جان مینگل اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہوں گے۔ اگر ہو گئے تو پھر سیاست ہی ختم ہوگی نا، سردار اختر جان مینگل نے جو استعفیٰ دیا وغیرہ کیا ہے وہ تو یہ تو وہ حکومت بھول جائے کہ آپ کے جو سینیٹر ہیں وہ اگر خود کہیں چھپ چھپا کے اگر وہ کوئی حمایت نہ کریں حکومت کی وہ الگ بات ہے، لیکن بی ایم پی کا فیصلہ، میرا جہاں تک میں نے معلومات لی ہیں ان کا فیصلہ اٹل ہے کہ ججوں کے معاملے میں بھی بی ایم پی کوئی حصہ نہیں لے گی، مخالفت شاید کرے لیکن حصہ نہیں لے گی۔ اور آج مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اس بارے میں بڑا اشارے کنائے کر لیے ہیں۔ تو ان تمام صورتحال میں شاید حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے بی ایم پی کی 2 سینیٹرز کی، تو تب تک تو جو سردار اختر جان مینگل کا استعفیٰ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ مرحلہ گزر جائے گا، اگر سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں وہ معاملہ کا قانون سازی کا ہو گیا، اس کے بعد میرے خیال میں پھر حکومت بھی یہ سوچے گی یار کیا ہے وہ، ٹھیک ہے ہم نے منانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں روکے، انہوں نے ریزائن کر لیا ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی شیڈول خوددار کے سیٹ کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ جو قانون سازی کا معاملہ ہے یہ وائنڈ اپ نہیں ہوگا، منطقی انجام تک نہیں ہوگا، تب تک میرے خیال میں نہ سردار اختر جان مینگل کا استعفیٰ قبول کیا جائے گا، نہ جو ہے اس طرح کا کوئی اشارہ دیا جائے گا کہ جی ہم استعفیٰ قبول کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہو سکتی ہے میرے خیال میں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔